تو حضرت جی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کا تیسرا سالانہ اجتماع ہے۔ اس سے پہلے حضرت 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اور یہ تیسری مرتبہ ہماری پراسرار دعوت پر حضرت اپنی تمام تر مصروفیات کو، بیماری کو اور جو مشاغل ہیں ان سب کو بالا طاق رکھتے ہوئے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے حضرت کا آنا جہاں ہمارے لیے باعث برکت ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے کہ اس ماحول کے اندر جس میں آج باقاعدہ میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ ہر بندے کے دل میں خوف اور دہشت پیدا کی گئی ہے، تو حضرت کا آنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہم ایسے مل بیٹھیں گے، حضرت جی کا بیان سنیں گے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے جو لوگوں کے دلوں میں وبا کا ایک خوف ہے، اللہ اس خوف کو بھی نکالیں گے اور اس وبا سے بھی اللہ سب کو نجات عطا فرمائیں گے، آمین۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جی اس وقت پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کا جو سرچشمہ ہے وہ مسکین پور کی خانقاہ ہے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ، حضرت اس کے گدی نشین ہے۔ اور ویسے تو جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں، تمام سلاسل کی صرف اجازت نہیں بلکہ اس کے نشیب و فراز میں حضرت کو دسترس حاصل ہے، لیکن حضرت چونکہ بیت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہی فرماتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ اور اس کے نام پر جو خانقاہیں قائم ہیں ان تمام خانقاہوں کو کی آبیاری جو ہو رہی ہے وہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ سے جو مسکین پور میں قائم ہے اور جس کے گدی نشین اور سرپرست اعلیٰ اس وقت ہمارے حضرت جی حضرت شاہ صاحب ہیں۔ تو ہم اس موقع پر جہاں حضرت کی گفتگو سے مستفید ہوں گے تو وہاں ہم دل کی گہرائیوں سے اب بھی اور اپنی تنہائیوں کے اندر بھی حضرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی صحت کو قائم دائم فرمائے اور اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی سے، بیماری سے، وبا سے اللہ پاک حضرت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ نقشبندی ہے جس کی سرپرستی حضرت فرما رہے ہیں، یہ کوئی ایک محدود حد تک نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی اہل حق ہیں اور حق کے نام پر کام ہو رہا ہے اس کی حضرت کی طرف سے صرف حمایت ہی نہیں ہے بلکہ حضرت بھرپور اپنی استطاعت کے مطابق اس میں شرکت بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں کسی میں خواہ وہ جتنا بھی دنیاوی قریبی تعلق ہو لیکن یہ شبہ اور شک ہو جائے کہ ان کا کوئی حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، دوستوں نے بتایا ہے کہ حضرت ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو بھی اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک تصوف کا سلسلہ ہے بلکہ یہ اہل حق کی نمائندہ جماعت ہے، اور جہاں بھی حق کا پرچم اس وقت کوئی بھی بلند کر رہا ہے حضرت کی طرف سے اس کی حمایت بھی ہے اور اس کے ساتھ بھرپور حضرت کا تعاون بھی ہے۔ تیسری بات یہ میں عرض کروں کہ ویسے اللہ کا شکر ہے ہر بندے کو اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن بزرگان دین کے حلقے میں بیٹھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو شاگرد ہیں لیکن امام ترمذی کے اور بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ جن علماء نے سیاستہ پڑھی ہے ان کو پتہ ہے
کہ بڑے بڑے محدثین کے اساتذہ اور شیوخ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صرف وقت کے ایک محدث ہی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے مجاہد بھی تھے، اور لوگوں کے اندر بھی ان کے حق گوئی کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کے نام کا اور ان کے تقوی کا بہت بڑا چرچا تھا۔ یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد کے اندر تشریف لائے، جبکہ بغداد جو ہے وہ مسلمانوں کا کیپیٹل تھا، دارالخلافہ تھا، وقت کا بادشاہ بھی وہاں موجود تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اس دوران ان کو چھینک آئی، تو آپ کو پتہ ہے چھینک کے آنے پر جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تو سننے والے کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ وہ اتنا بڑا مجمع تھا، جب یرحمک اللہ کہا گیا تو بادشاہ کی بیوی جو اپنے محل میں بیٹھی تھی اس نے کہا کہ لگتا ہے بغداد پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں، حملہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، لگتا ہے ان کے حلقے میں کوئی آواز بلند ہوئی ہے۔ اتنا بڑا حلقہ تھا ان کا۔ 4 مہینے وہ جہاد کرتے تھے، 4 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے، اور 4 مہینے ان کے حج کے سفر پہ گزرتے تھے، اور اللہ نے دولت بھی دی تھی، سخاوت بھی ایسی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ شخصیت کا تعارف ہو۔ اگلی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا دور خلافت جو ہے وہ مسلمانوں میں آپس میں جناب لڑائیاں بھی ہوئی، اور ان کے بعد بھی لڑائی ہوئی، اور ان کے برعکس حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں بلکہ تبع تابعی ہیں، اور ان کا جو دور تھا بڑا خلافت راشدہ کا ترجمان تھا اور خلافت راشدہ کے نقش قدم پر تھا۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کا مقام اونچا ہے یا عمر بن عبد العزیز کا اونچا ہے؟ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ آپ کی صحبت کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ بتا رہے تھے، بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا، اس سفر میں جو غبار اڑا اور ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں گیا، عمر بن عبد العزیز اس غبار کے مقام پر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ صحبت کی وجہ سے اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، صحبت کی وجہ سے انسان کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ جمع تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو جہنم سے جو ہے خلاصی مل جائے اور جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کہہ رہے اور وہی چاہ رہے تھے کہ انہیں جنت الفردوس مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان کے لیے جنت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک بندہ اس میں ایسا بھی تھا کہ جو وہاں وہ بیان سننے یا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کو وہاں کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ اس کے لیے ایک طرف بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ اس میں جو شریک بھی ہو گیا وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اس کی ہم قدر پہچانیں۔ آج یہ بات میں نے اس لیے بتا دی کہ آج کل میڈیا کا دور ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم گھر میں بھی بیٹھ کر جناب میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ بیان سن لیں گے، اور سوشل میڈیا پر جناب ہم جو ہے یہ تلاوت بھی سن لیں گے، ذکر بھی سن لیں گے، بیان بھی سن لیں گے، لیکن جو چیز آپ کو صحبت میں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ علم آپ کو حاصل ہو جائے گا، بیان آپ سن لیں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر صحبت کے اندر جو کچھ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، جو چیزیں ملیں گی وہ اس کے اندر نہیں مل سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب ایسا موقع نہ ہو، محفل نہ ہو، پھر آپ گھر میں بیٹھ کر بجائے کوئی اور چیز دیکھنے کے، دنیا کی مصروفیت کے، آپ سوشل میڈیا پہ حضرت کا بیان دیکھیں، تلاوت سنیں، ذکر دیکھیں، سنیں، کوئی دینی کوئی اور بیان سنیں، تنہائی میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن جب ایسا موقع آئے تو پھر اس موقع کے اندر پیچھے نہ رہیں، سب سے آگے فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور حضرت نے جو وقت نکالا، اللہ پاک حضرت کو اور جن دوستوں نے اس میں کوشش کی ہے، جس میں یہاں کی انتظامیہ، بابو بھائی، اللہ پاک ان سب کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے، آمین۔ آخری اعلان یہ ہے کہ حضرت جی کے بیان کے بعد جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کے لیے ماحضر کا انتظام ہے مسجد کے اوپر۔ یہ میرے تقریباً بائیں طرف جو ہے، جب میں کھڑا ہوں، جیسے اب باہر نکلیں گے بائیں طرف سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے حضرت کے بیان کے بعد ساتھی اوپر چڑھ جائیں، جو ماحضر ہے وہ تناول کر کے، جس کو ہمارے اصطلاح میں ننگر کہتے ہیں، ننگر کا بھی انتظام، ننگر شریف